بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں خالد منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی تھی اور یہ عمران خان نے یہ احتجاج کی کال دی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج اپنے پیک پہ پہنچ جائے گا، یعنی اپنے عروج پہ پہنچ جائے گا۔ اس احتجاجی کال کا کیا اثر ہوا ہے اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جو ہمارے ناظرین ہیں ملک بھر سے وہ اس پہ ضرور تبصرہ کریں کہ آپ نے اس احتجاج کو کس طرح دیکھا ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ عام آدمی جو ہے وہ باہر نکلا ہے؟ کیا عام آدمی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس کال کا جو ہے وہ جواب صحیح طریقے سے دے رہا ہے؟ اور کیا ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اس موقع پہ عمران خان کا ساتھ دے کے اس نظام کو گرانا چاہیے؟ یہ تمام چیزیں ہیں۔ ظاہر ہے بہت سے سوالات ہیں جو اس احتجاجی تحریک کے حوالے سے کیے جا سکتے ہیں، لیکن میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ ایک ایسے موقع پہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، کیا اس قسم کی کال پاکستان کے مفاد میں ہے؟ اور کیا ہمیں اور اپوزیشن کو، خاص طور پہ اگر پاکستان تحریک انصاف ایک اپوزیشن کی جماعت کے طور پہ ایکٹ کر رہی ہے، تو کیا اس کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ کہے کہ اگر بھارت جو ہے وہ حملہ کرتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف حکومت کے ساتھ مل کے بھارت کا منہ توڑ جواب دے گی؟ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ گزشتہ 2 دن سے جو ہے مقبوضہ کشمیر میں اور آزاد کشمیر میں سرحد بند ہے، فضائی حدود بند ہے، اور طیارے جو ہیں وہ اس وقت فضا کے اندر موجود ہیں، اور اس امکان کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید مودی جو ہے وہ اپنی ہزیمت کو مٹانے کے لیے پاکستان پر پھر سے اچانک حملہ کر دے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس خطے میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، اور جس طرح امریکہ بھارت پہ ٹیرف لگا رہا ہے، اور جس طرح امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ٹریڈ کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی جنگ کو رکوا دیا تھا، تو اس کا جواب دینے کے لیے شاید مودی کوئی شرارت کر گزریں۔ تو اس پہ بہت ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے، پاکستان کی حکومت کو بھی، پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں ان کو بھی، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی، اور پاکستان کے عوام کو بھی۔ ایک چیز تو طے ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک مضبوط فوج نہ ہوتی تو بھارت اور مودی جو ہے وہ اس وقت پاکستان کو تگنی کا ناچ نچا دیتے، اور جن لوگوں کے پاس مضبوط فوج نہیں ہے یا جن ممالک کے پاس مضبوط فوج نہیں ہے ان کا جو حال ہوا ہے وہ اب ساری دنیا جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ تو ایک مضبوط فوج ہونا اور پوری طرح سے کیل کانٹے سے لیس ہونا وہ ہماری بقا کی ضمانت ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اس حوالے سے اپنے بجٹ میں کچھ کمی لانی چاہیے، کیونکہ جتنا بجٹ وہ بھارت استعمال کر رہا ہے اس سے تو بہت کم بجٹ ہم لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری تیاری، ہماری پیشہ ورانہ صلاحیت ان سے بہت بہتر ہے۔ تو پاکستان پوری طرح تیار ہے اس جنگ کا جواب دینے کے لیے، اور اگر کس قسم کی کارروائی ہوتی ہے تو پاکستان نے اس بار یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر بھارت حملہ کرنے کی پوزیشن میں آئے گا تو اس سے پہلے ہی پاکستان اٹیک کر دے گا۔ اب پاکستان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس دفعہ ہم نے دفاع نہیں کرنا بلکہ اس دفعہ اٹیک کرنا ہے، اور یہ چیزیں کہ ہم آزاد کشمیر کو لے لیں گے، ہم گلگت بلتستان کو لے لیں گے اور فلاں لے لیں گے، تو اس کا جواب دینے کا وقت بھی آ چکا ہے۔ اگر یہ غلطی کی جاتی ہے تو پھر پاکستان کے جو شاہین ہیں انہیں جو بھارت کے پہلے 6 گرائے تھے اس بار شاید سکور کچھ زیادہ ہو جائے، تو اس لیے انڈیا کو یہ تمام چیزیں ذہن نشین رکھ کے پھر پاکستان کی طرف آنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جی اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو پھر ایسے میں افغانستان اور افغان لوگ ان کا کردار کیا ہوگا؟ تو یہ جو چھوٹی سی جنگ ہوئی تھی، 3-4 دن کی جنگ ہوئی تھی، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا میں اس قسم کی اطلاعات آ رہی تھیں اور اس قسم کے پیغامات آ رہے تھے کہ جی یہ ہماری جنگ نہیں ہے، آپ خود ہی یہ جنگ لڑیے، اور پنجابی اپنی یہ جنگ لڑیں۔ تو پنجابی تو جنگ لڑتا ہے، اس نے آپ جتنے نشان حیدر اٹھا کے دیکھ لیں، کتنے نشان حیدر پاکستان کے جو پنجاب کے لوگوں نے لیے ہیں، پنجابی لوگوں نے ہمیشہ جنگ لڑی ہے اور اپنے وطن کا دفاع کیا ہے۔ اب بھی اگر جو ہے وہ جنگ مسلط کی جاتی ہے پاکستان پہ، تو پاکستان کے جو چاروں اکائیاں ہیں جس میں
کے پی ہے، جس میں پنجاب ہے، جس میں سندھ ہے، جس میں بلوچستان ہے، سارے کے سارے لوگ پاک فوج کے ساتھ مل کے بھارت کا منہ توڑ جواب دینے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ باقی رہا سیاست کی بات، ملک ہوگا تو ہم نے سیاست کرنی ہے، تحریک انصاف آئے گی، مسلم لیگ نون آئے گی، پیپلز پارٹی آئے گی، جماعت اسلامی آئے گی، جے یو آئے گی، جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپنا ایجنڈا لوگوں تک لے کے جانے کا پورا حق ہے، اور عوام کا یہ فیصلہ ہوگا کہ کس نے آئندہ حکومت کرنی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ہمیں ایکسٹرنل بارڈرز کو بھی دیکھنا ہے کہ ہماری جو سرحد پہ جو جنگ جو ہے وہ جنگ کے بگل بج رہے ہیں، تو ان کا جواب ہم نے کس طرح دینا ہے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے، پاکستان ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن ایک چیز ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں، ہم نے تو ان کی ہمیشہ مدد کی ہے، لیکن جب پاکستان مشکل میں ہوگا تو کیا یہ لوگ پاکستان کی مدد کریں گے؟ اس سوال کا جواب آپ سے بہتر شاید کوئی نہ دے سکے، تو اس سوال کا جواب آپ اپنے کامنٹس میں دے سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین، ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔